کچھ کاروباری پریشانیوں کا شکار ہے جس پر کسی نے کیا ہے تمہارے گھر بندش کر لوگوں کی باتیں فضول ہے. جب آپ محسوس کر لیں کہ ٹھیک ٹھاک کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. ساحر اور اس کا سحر و بندش سب نکما ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کسی کو جن سحر محسوس ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دے دے, دوسرے کان میں تکبیر کہے, فائدہ پہنچتا ہے اس کو. اسی طرح کثرت سے اذانیں کاروبار میں دلانا, اس سے بھی سحر و بندشیں ٹوٹتی ہے. آیت الکرسی کی کثرت بھی مفید ہے, حسارات بھی مفید ہے, اور صدقات اور خیرات سے تو دیو کٹ جاتا ہے. بالکل اب کوئی گائے اونٹ خریدے اور کاروبار کے سامنے لا کے کہے یا اللہ جس کسی نے انس ہو یا جن ہو میرا کام بند کیا ہے آپ اس سے مجھے نجات دے, اور آپ اس پر چھرا پھیرے, بسم اللہ, تماشا دیکھے ذرا اس کا, دیو جن سب کٹنا شروع ہو جاتے. صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا, اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا توڑ کیا ہے بتا دیجیے. جیسے یہ دیکھنا ہو کہ اس شخص کو سحر و جادو ہے یا نہیں, تو طریقہ یہ کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے سفید رنگ کا مرغا ذبح کرے اور اس کے خون سے کاغذ پہ بغیر لکیروں والے صاف کاغذ پہ لکھے جادو برگردن جادوگرا, جادو برگردن جادوگرا, جادو برگردن جادوگرا 3 دفعہ لکھے. اور جس شخص کو یہ شائبہ ہے کہ شاید سحر ہے, کس نے کیا ہے, کیسے علاج ہوگا, وہ خالی کمرے میں پلنگ پہ لیٹ جائے اور یہ کاغذ چھت کے ساتھ لگا لے اور اس کو کہے کہ اس کو دیکھتے رہو اور سو جاؤ. وہ اس کو جب تک جاگ رہا ہے نظر ڈالتا رہے, اور اس کی جب آنکھ لگ جائے گی تو بحکم خدا خواب کے اندر جادو سحر کرنے والا اور اس کا علاج بتانے والا سب نظر آ جائے. بھائی وہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. کسی ایسے علاقے سے بیری کے ساتھ 14 پتے منگواؤ, 14 ساتھ ایسے رکھو, 7 پر ان پر ایسے رکھو جیسے پنکھے کے پرے ہوتے ہیں, ایسے رکھو, نیچے پتھر رکھو, اوپر صاف پتھر کوٹو, اور جب کٹ جائے تو پھر اس میں پانی ملاتے رہو. 3 دفعہ فاتحہ, 3 دفعہ آیت الکرسی, 3 دفعہ آخری 4 کل, یہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیں, اور وہ لاوا جو ہے شربت سا وہ اس کو پلا لیں. شرط یہ ہے کہ اس علاقے کے بیری کے پتے منگواؤ جہاں بارش ہوئی ہو, کیونکہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں بیری کے پتے زہر ہے اور اس سے ہلاکت ہو چکی ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنو, کوئی مشکل تو نہیں. سارا سرحد, سارا پنجاب, سارا بلوچستان پانی سے ماشاءاللہ سیراب ہے. کسی کو کہہ دو کہ 14 پتے بلکہ ایک پوری شاخ بیری کے کاٹ کے لے آئے, اس میں سے آپ 14 پتے چن لو, ساتھے سے رکھو, ساتھے سے رکھو, اور پتھروں کے بیچ میں کوٹو. کٹنے کے بعد اس میں پانی ملاتے رہو. 3 دفعہ فاتحہ, 3 دفعہ آیت الکرسی, اور 3 دفعہ کافرون, اخلاص, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور دعا بھی مانگے, اور وہ لاوا پھر اس کو پلا لیں. بہتر ہے کہ 7 دن تک پیتا رہے. دیکھیں گے انشاءاللہ سب کو اجازت ہے, سب کر سکتے ہیں. شہر میں تیر بہادف ہے, ٹک پک ہے, بالکل آنن فانن فائدہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی جو متقی و پارسا آدمی ہو وہ اسی ترتیب سے 3 دفعہ فاتحہ, 3 دفعہ آیت الکرسی اور آخری 4 سورتیں 3 دفعہ پڑھ کر تیز چھرے یا چاقو کے نوک پر دم کر لیں, اور پھر پہلے اپنے آپ کو سر کے بیچ میں رکھ کے دائیں کان کی طرف آئے اور پورے دائیں طرف پر چھرا پھیر دیں, اور پھر بائیں طرف جائے اور بائیں کان کندھا کان سر سے آ کے اسی جگہ ملا لیں, اور پھر یہ دوبارہ عمل کر لیں اور اس شخص کو دم کر دے اور دعا کر لیں, اور 7 دن تک صبح و شام کر لیں. انشاءاللہ تعالی سحر, آصف, سفلی, جادو, ٹوٹکا, بندش, کسی چیز کا کوئی ادنا اثر بھی نہیں رہے گا.
انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے بنائی تھی چال ساحر کی. اصل میں انما صنعوا ہوا کید ساحر، تب جا کے ترکیب بنے گی. انہوں نے بنائی تھی وہ تھی چال جادوگر کی. ولا یفلح الساحر حیث اتی، کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر جہاں بھی وہ آئے. فألقی السحرۃ سجدا، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالوا کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، مسلمان ہو گئے. قال فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دے دے تم کو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارے بڑے ہیں جس نے تم کو جادو سکھایا.